مارگریٹ اپنے خوبصورت آفس میں ریوالونگ چیئر پر بیٹھی ہوئی تھی کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی اور مارگریٹ نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، مارگریٹ نے تہکمانہ لہجے میں کہا۔ مادام ایکریمیا کے رائل سلوٹ کلب کے مینیجر سے بات کریں۔ دوسری طرف سے اس کی سیکرٹری کی آواز سنائی دی۔ اوہ یس، بات کرواؤ، مارگریٹ نے چونک کر کہا۔ ہیلو، بروشر بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک بھاری مردانہ آواز سنائی دی۔ مارگریٹ بول رہی ہوں بروشر، تمہارے لیے یہاں ایک کام میں نے نکالا ہے۔ معاوضہ نہ صرف تمہارے معیار کا ہوگا بلکہ اس سے بھی زیادہ اور نقد ایڈوانس ملے گا، لیکن کام فوری اور انتہائی نوعیت کا ہے، مارگریٹ نے کہا۔ پاک ایشیا میں ٹروجن کے لیے کیا کام ہو سکتا ہے مارگریٹ؟ بروشر کے لہجے میں حیرت تھی۔ تم کام سن کر حیران ہو جاؤ گے، صرف ایک عام سے گروپ کو ٹریس کر کے ان کا خاتمہ کرنا ہے، مارگریٹ نے کہا۔ کھل کر بات کرو مارگریٹ، کس قسم کا گروپ ہے، کیا کام کرتا ہے، اس کے بارے میں کیا تفصیل ہے؟ بروشر نے کہا۔ کیا تم کام کرنے پر آمادہ ہو؟ مارگریٹ نے اشتیاق بھرے لہجے میں کہا۔ ہمارا تو کام ہی یہی ہے مارگریٹ، لیکن ہم اپنے معیار کا کام کرتے ہیں۔ اب تم کسی جرائم پیشہ عام سے گروہ کی بات کرو تو پھر ہم یہ کام نہیں کر سکتے، بروشر نے کہا۔ ایک سرکاری گروپ ہے جسے 4 سٹارز کہا جاتا ہے اور پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے تحت کام کرتا ہے۔ اس کے لیڈر کا نام علی عمران ہے اور کہا جاتا ہے کہ وہ سیدھا سادھا اور مسخرہ سا نوجوان ہے۔ اسے ٹریس کر کے ختم کرنا ہے، مارگریٹ نے کہا۔ ٹھیک ہے، تم نے اچھا کیا کہ مجھے تفصیلات بتا دیں، لیکن تمہارا ان سے کیا تعلق ہے؟ جہاں تک مجھے معلوم ہے تم تو ادویات کے بزنس سے متعلق ہو، جبکہ ادویات کے بزنس سے سیکرٹ سروس یا اس کے تحت کام کرنے والے کسی گروپ کا کوئی تعلق نہیں ہو سکتا، بروشر نے کہا۔ میرا تعلق اسپیشل ادویات سے ہے، لوگ انہیں جعلی ادویات بھی کہتے ہیں، لیکن ہم اسے اسپیشل ادویات کہتے ہیں، اور یہ گروپ ان دنوں یہاں اسپیشل ادویات کے خلاف کام کر رہا ہے، اور اس نے ہمیں بے پناہ نقصان پہنچایا ہے، بلکہ ایک لحاظ سے ہمارا کاروبار ہی بند کر دیا ہے۔ اس سے ہمیں اربوں خربوں کا نقصان ہو رہا ہے، اس لیے جب تک یہ گروپ ختم نہیں ہوگا اس وقت تک ہم کاروبار کا دوبارہ کھل کر آغاز نہیں کر سکتے، مارگریٹ نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ کیا اس عمران کو تمہارے متعلق معلوم ہے کہ تم اس بزنس سے متعلق ہو؟ بروشر نے کہا۔ نہیں، میرے متعلق کسی کو علم نہیں ہے اور نہ ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ مارگریٹ نے چونک کر حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تو پھر سنو مارگریٹ، تم اپنا یہ دھندا بالکل ختم کر دو یا اس سے علیحدہ ہو جاؤ۔ تم علی عمران کو نہیں جانتی، جبکہ میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں۔ وہ تو خود موت کا فرشتہ ہے، اسے سوائے قدرت کے اور کوئی ہلاک نہیں کر سکتا۔ ایکریمیا، گریٹ لینڈ، روسیہ اور دنیا بھر کی سیکرٹ ایجنسیاں، بڑی بڑی مجرم تنظیمیں، سب اس کا نام سن کر اس طرح خوفزدہ ہو جاتی ہیں جیسے انہیں موت کا فرشتہ نظر آ گیا ہو۔ وہ اگر کسی بھی حیثیت سے تمہارے اس اسپیشل ادویات کے دھندے کے خلاف کام کر رہا ہے تو پھر اسے کوئی نہیں روک سکتا، وہ ہر صورت میں تم تک پہنچ جائے گا۔ دوسری طرف سے بروشر نے کہا تو مارگریٹ کے چہرے پر انتہائی حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ تم نے تو الٹا اس کے قصیدے پڑھنا شروع کر دیے بروشر، آخر وہ انسان ہے اور انسان تو مرتے ہی رہتے ہیں، کیا اس کے جسم میں گولی داخل نہیں ہو سکتی؟ مارگریٹ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ وہ حقیقتاً انسان نہیں ہے، اگر انسان ہوتا تو اب تک 1 کروڑ بار مر چکا ہوتا۔ وہ کیا ہے یہ مجھے بھی نہیں معلوم، اور میں نے تمہیں انتہائی مخلصانہ مشورہ دیا ہے، ورنہ مجھے تو بہرحال معاوضے سے غرض ہوتی ہے، لیکن ویری سوری، میں اس کے مقابل آ کر نہ ہی خود مرنا چاہتا ہوں اور نہ ہی ٹروجن کا خاتمہ کروانا چاہتا ہوں، ویری سوری، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو مارگریٹ نے منہ بناتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ ایک آدمی اور اس سے اس قدر خوف؟ نان سینس، میں کوئی اور بندوبست کرتی ہوں، مارگریٹ نے کہا، اور ایک بار پھر ریسیور اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اچانک کمرے کا دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور مارگریٹ نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ دروازے سے 2 آدمی اندر داخل ہو رہے تھے اور ان دونوں کے ہاتھوں میں ریوالور تھے۔ کیا مطلب؟ کون ہو تم؟ مارگریٹ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، لیکن دوسرے لمحے اس کے حلق سے بے اختیار چیخ نکل آئی۔ ایک آدمی نے بجلی کی سی تیزی سے آگے بڑھ کر اس کی گردن پکڑ کر اسے اپنی طرف گھسیٹ لیا تھا، اور اس کا جسم گھسٹتا ہوا میز کے اوپر سے نیچے آ گرا، اور اس کے ساتھ ہی اس کے ذہن پر تاریکی سی چھا گئی۔ پھر جیسے ہی اس کے ذہن میں روشنی پیدا ہوئی، اس نے بے اختیار اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اس کا جسم صرف کسمسا کر رہ گیا۔ وہ کرسی پر رسی سے بندھی بیٹھی تھی۔ ایک عام سا کمرہ تھا، سامنے 3-4 کرسیاں موجود تھیں اور وہاں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا جو بڑے غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ ان 2 میں سے ایک آدمی تھا جو اس کے آفس کے کمرے میں اچانک داخل ہوا تھا،
اور اس نے اس کی گردن پکڑ کر اسے گھسیٹا بھی تھا، جس کے بعد وہ بے ہوش ہو گئی تھی، لیکن اس وقت وہ آدمی بڑے مطمئن انداز میں بیٹھا ہوا تھا۔ کون ہو تم اور میں کہاں ہوں؟ مارگریٹ نے خوف زدہ لہجے میں کہا۔ تم دوستوں میں ہو مارگریٹ، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس آدمی نے بڑے نرم سے لہجے میں کہا۔ لیکن مجھے میرے آفس سے کیوں لایا گیا ہے یہاں، اور کیوں باندھا گیا ہے؟ مارگریٹ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ بعض اوقات دوستی کے باوجود ایسے اقدامات کرنے پڑتے ہیں، اس آدمی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ یہ کیسی دوستی ہے؟ میں تو تمہیں جانتی نہیں، کون ہو تم؟ کیا نام ہے تمہارا؟ مارگریٹ نے غصیلے لہجے میں کہا۔ میرا نام نعمانی ہے اور میرا تعلق حکومت کی ایک سرکاری ایجنسی سے ہے مارگریٹ عرف مادام ایم۔ ابھی ہمارے چیف آ جائیں گے، پھر تم سے بات چیت ہوگی۔ اگر تم نے تعاون کیا تو ہم تمہارے دوست ہوں گے، ورنہ دشمن، نعمانی نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی باہر سے ہارن کی آواز سنائی دی۔ او، عمران صاحب ہوں گے، نعمانی نے کہا اور اٹھ کر باہر چلا گیا۔ عمران؟ او، تو انہوں نے نہ صرف مجھے ٹریس کر لیا ہے بلکہ وہ مجھے میرے آفس سے اٹھا کر یہاں لے آئے ہیں۔ اب کیا کیا جائے؟ مارگریٹ نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اس کی پیشانی پر سوچ کی شکنیں نمودار ہو گئی تھیں۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کے سلسلے میں ایک دلچسپ اردو کہانی جس کا نام ہے مکروہ جرم۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 9 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ کار جیسے ہی 4 سٹارز کے ہیڈ کوارٹر کے پورچ میں رکی تو عمران اپنے ساتھیوں سمیت نیچے اتر آیا۔ نعمانی وہاں موجود تھا۔ کیا ہوا اس مارگریٹ کا؟ عمران نے نعمانی سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ وہ اندر موجود ہے اور ہوش میں ہے۔ میں ٹائیگر سمیت اسے اس کے آفس سے جا کر اٹھا لایا تھا۔ میں نے اسے ہوش بھی دلایا ہے تاکہ مزید وقت ضائع نہ ہو، نعمانی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ٹائیگر کہاں ہے؟ عمران نے پوچھا۔ وہ واپس چلا گیا تھا، اس کا کہنا ہے کہ اگر باس چاہیں تو اسے کال کر سکتے ہیں، اس نے اپنے کسی ضروری کام جانا تھا، نعمانی نے جواب دیا اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب اس کمرے میں پہنچ گئے جہاں ایک خوبصورت اور نوجوان لڑکی کرسی پر رسیوں سے بندھی ہوئی بیٹھی تھی۔ لڑکی کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات نمایاں تھے۔ تو یہ ہے مادام ایم عرف مارگریٹ، عمران نے کہا اور اس کے سامنے ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ یہ سب کیا ہے؟ مجھے کیوں اس انداز میں یہاں لایا گیا ہے اور کیوں باندھا گیا ہے؟ آپ لوگ کون ہیں؟ مارگریٹ نے کہا۔ تم شاہ پور جاتی رہتی ہو اور وہاں تمہارا خاص آدمی رونسن ہے جو وہاں جعلی ادویات کے سٹور کا انچارج ہے۔ رونسن مال کی سپلائی کے لیے وہاں کے ایک مقامی آدمی احسن سے رابطہ کرتا ہے، اور احسن شونگ سٹی کلب میں کام کرنے والی عورت شائنہ سے رابطہ کرتا ہے، اور پھر شائنہ کے ذریعے سپلائی آرڈر وغیرہ اومیگا ٹریڈرز کے چیف سپروائزر احمد ملک تک پہنچتے ہیں۔ اس طرح جعلی ادویات بھی اصل ادویات کے ساتھ دارالحکومت اور اس کے نواح میں سپلائی ہوتی رہتی ہیں۔ کیا میں درست کہہ رہا ہوں؟ عمران نے اس بار سنجیدہ لہجے میں کہا۔ یہ سب غلط ہے، میں تو شاہ پور کا نام ہی تمہارے منہ سے سن رہی ہوں، اور شونگ بھی شاید 1-2 بار گئی ہوں گی، اور میرا جعلی ادویات سے کسی طرح کا بھی تعلق نہیں، مارگریٹ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اوکے، اس کا مطلب ہے کہ اب تم سے سچ باقاعدہ اگلوایا جائے۔ میرا تو خیال تھا کہ تم نرم و نازک سی عورت ہو، اس لیے تم پر تشدد نہ کیا جائے، عمران نے جواب دیا۔ تم لوگ کون ہو؟ کیا تمہارا تعلق حکومت سے ہے؟ مارگریٹ نے کہا۔ ہاں، یوں ہی سمجھ لو، عمران نے کہا۔ لیکن حکومت کے آدمی تو کسی پر تشدد نہیں کر سکتے، یہ تو غیر قانونی ہے، مارگریٹ نے کہا۔ اور جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو، کیا یہ قانونی ہے؟ کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ تمہاری ان جعلی ادویات سے اب تک لاکھوں بے گناہ لوگ تڑپ تڑپ کر ہلاک ہو چکے ہیں اور ہو رہے ہوں گے؟ تم لوگ انسان نہیں ہو بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہو۔ کیا دولت کمانے کے لیے کوئی اور ذریعہ نہیں رہا کہ تم اس طرح بے گناہ مریضوں کے خون سے ہاتھ رنگتے ہو؟ تم قومی مجرم ہو۔ تم قانون کی بات کر رہی ہو؟ تمہارے جسم کا تو اگر ایک ایک ریشہ ادھیڑ دیا جائے تب بھی ایک بے گناہ کی موت کا بدلہ نہیں لیا جا سکتا، عمران نے یکلخت انتہائی تلخ اور جذباتی لہجے میں کہا۔ اس کا چہرہ یکلخت سرخ پڑ گیا تھا۔ صدیقی اور دوسرے ساتھی حیرت سے عمران کو دیکھنے لگے، کیونکہ عمران جیسے شخص کو انہوں نے کبھی اس انداز میں جذباتی ہوتے نہیں دیکھا تھا۔ میں ایسا کوئی کام نہیں کرتی، اگر کرتی ہوتی تو اتنی آسانی سے تمہارے آدمی مجھے یہاں اٹھا کر نہ لے آتے۔ تمہیں کسی نے غلط بتایا ہے، میں تو خود ایسے کام کرنے والوں سے شدید نفرت کرتی ہوں، مارگریٹ نے جواب دیا۔ اوکے، ابھی معلوم ہو جائے گا کہ تم کیا کرتی ہو اور کیا نہیں،
صدیقی تیزاب کی بوتل لے آؤ اور اس مارگریٹ کے پیروں پر ڈالو اور پھر اسی طرح نیچے سے اوپر تک ڈالتے جاؤ۔ عمران نے انتہائی سرد لہجے میں صدیقی سے مخاطب ہو کر کہا، اور صدیقی نے چوہان کو اشارہ کیا تو چوہان اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ تم بغیر کسی تفتیش کے کیوں ایسا کام کر رہے ہو؟ تم ابھی بے گناہ لوگوں کے حق میں تقریر کر رہے تھے اور اب خود ایک بے گناہ عورت پر ایسا ہولناک تشدد کرنا چاہتے ہو، مارگریٹ نے کہا۔ ابھی تمہاری بے گناہی سامنے آ جائے گی، عمران نے کہا۔ تھوڑی دیر بعد چوہان واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں تیزاب سے بھری ایک بوتل موجود تھی۔ اس کے پیروں پر ڈال دو، خیال رکھنا صرف پیروں پر پڑے، عمران نے کہا تو چوہان نے بوتل کا ڈھکن ہٹایا اور مارگریٹ کی طرف بڑھنے لگا۔ ایک منٹ، نہ جانے کیا بات ہے، مجھے اس عورت پر رحم آ رہا ہے، لگتا ہے یہ کسی کی صرف اعلی کار ہے، اس لیے میں اسے آخری چانس دینا چاہتا ہوں۔ تم ایسا کرو، تھوڑا سا تیزاب اس کے سامنے فرش پر ڈال دو تاکہ اسے معلوم ہو سکے کہ یہ واقعی تیزاب ہے، عمران نے کہا تو چوہان نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے تیزاب فرش پر ڈال دیا اور تیزاب میں سے دھواں سا اٹھنے لگا۔ اب بولو مارگریٹ، بتاتی ہو یا نہیں؟ عمران نے مارگریٹ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا بتاؤں، مجھے کچھ معلوم ہوگا تو بتاؤں گی نا، مارگریٹ نے جواب دیا۔ وہ واقعی انتہائی فولادی اعصاب کی مالکہ تھی، اس کے چہرے پر خوف کے تاثرات تک نہ ابھرے تھے۔ اوکے، اس کے پیر پر ڈال دو تیزاب، عمران نے کہا تو چوہان نے بوتل سے تھوڑا سا تیزاب مارگریٹ کے پیر پر ڈال دیا۔ دوسرے لمحے کھال جلنے کی بو کمرے میں پھیل گئی اور اس کے ساتھ ہی مارگریٹ کے حلق سے انتہائی کربناک چیخیں نکلنے لگیں۔ وہ بندھے ہونے کے باوجود پانی سے نکلنے والی مچھلی کی طرح تڑپنے لگی تھی۔ اب میں صرف 5 تک گنوں گا مارگریٹ، اگر تم نے زبان نہ کھولی تو پھر پوری بوتل تمہارے چہرے پر انڈیل دی جائے گی اور تمہارا وہ حشر ہوگا کہ تم نہ مر سکو گی اور نہ جی سکو گی، عمران نے سرد لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے گنتی شروع کر دی، جبکہ چوہان ہاتھ میں بوتل پکڑے اس کے سامنے اس طرح کھڑا تھا کہ جیسے ہی عمران 5 تک پہنچے وہ بوتل میں موجود تیزاب مارگریٹ کے چہرے پر اچھال دے۔ رک جاؤ، فار گاڈ سیک رک جاؤ، میں بتاتی ہوں، مجھے گولی مار دو لیکن میں اب مزید یہ عذاب نہیں بھگت سکتی، مارگریٹ نے کراہتے ہوئے لہجے میں کہا تو عمران نے گنتی روک لی۔ بولو، اگر تمہاری زبان رکی تو میں گنتی شروع کر دوں گا، عمران نے اسی طرح سرد لہجے میں کہا۔ تم یقین کرو، میں جو کچھ جانتی ہوں سب کچھ بتا دوں گی، یہ میری فطرت ہے کہ میں جو نہ بتانا چاہوں وہ کسی صورت نہیں بتاتی، لیکن جب میں بتانے کا فیصلہ کر لوں تو پھر سب کچھ بتا دیتی ہوں، لیکن پہلے میرے پیر پر کوئی دوا ڈالو، میری جان نکلی جا رہی ہے، مارگریٹ نے کراتے ہوئے اور انتہائی تکلیف بھرے لہجے میں کہا۔ صدیقی، فرسٹ ایڈ باکس لا کر اس میں سے اسپیشل سپرے کر دو اس کے پیر پر، عمران نے کہا تو صدیقی اٹھا اور کمرے سے باہر چلا گیا، جبکہ چوہان نے ہاتھ پیچھے ہٹایا اور بوتل پر ڈھکن لگا دیا۔ مارگریٹ مسلسل کرا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد صدیقی بڑا سا میڈیکل باکس اٹھائے واپس آیا۔ اس نے میڈیکل باکس کو مارگریٹ کی کرسی کے پاس رکھا اور اسے کھول کر اس میں سے ایک بوتل نکالی جس کے منہ پر سپرے پمپ لگا ہوا تھا۔ اس نے اس کا ڈھکن ہٹایا اور مارگریٹ کے پیر کے جلے ہوئے حصے پر سپرے کرنا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے وہ سپرے کرتا جا رہا تھا، مارگریٹ کے چہرے پر موجود شدید ترین تکلیف کے تاثرات کم ہوتے جا رہے تھے، اور جب صدیقی نے سپرے پمپ کو بند کر کے واپس میڈیکل باکس میں ڈالا تو مارگریٹ کی حالت خاصی سنبھل چکی تھی۔ مجھے پانی پلاؤ، میں نے اپنی زندگی میں اس قدر تکلیف کبھی برداشت نہیں کی، مارگریٹ نے کہا تو عمران کے اشارے پر چوہان نے ایک الماری سے پانی کی بوتل نکالی اور اسے کھول کر بوتل اس نے مارگریٹ کے منہ سے لگا دی۔ آدھی سے زیادہ بوتل جب اس کے حلق سے نیچے اتر گئی تو اس نے بوتل ہٹائی اور اس کا ڈھکن بند کر کے اسے ایک طرف رکھ دیا۔ تیزاب کی بوتل وہ پہلے ہی فرش پر رکھ چکا تھا۔ اب مارگریٹ کی حالت بالکل نارمل ہو چکی تھی، لیکن چہرے پر پسینے کے تاثرات ویسے ہی موجود تھے۔ اوہ، انتہائی ہولناک ترین عذاب تھا۔ بہرحال اب تم پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو، مارگریٹ نے کہا۔ مجھے جعلی ادویات بنانے والی فیکٹریوں کے بارے میں تفصیلات چاہیے اور اس کا اصل سرغنہ چاہیے، عمران نے کہا تو مارگریٹ نے ایک طویل سانس لیا۔ فیکٹریاں نہیں، فیکٹری کہو، صرف ایک ہی فیکٹری ہے، اور یہ فیکٹری شاہپور سے شمال مشرق کی طرف ایک شہر صدرپور میں واقع ہے۔ وہاں وسیع رقبے میں ادویات بنانے کی فیکٹری ہے جس کا نام نیشنل فیکٹری ہے۔ یہ فیکٹری اصل ادویات تیار کرتی ہے، لیکن اس کے نیچے ایک اور فیکٹری ہے جس میں جعلی ادویات تیار ہوتی ہیں، اور اس کی اصل سرغنہ میں خود ہوں۔ یہ نیشنل فیکٹری بھی میری ہے اور جعلی ادویات کی بھی، مارگریٹ نے جواب دیا۔ کتنے آدمی کام کرتے ہیں جعلی ادویات کی فیکٹری میں، عمران نے پوچھا۔ 500 کے قریب،
انہیں ڈبل معاوضہ دیا جاتا ہے، وہاں انتہائی اعلیٰ ترین مشینری نصب ہے۔ مارگریٹ نے جواب دیا، لیکن کیوں؟ کیا تم اس مشینری سے اصل ادویات تیار نہیں کر سکتی تھیں؟ عمران نے کہا، لالچ انسان سے سب کچھ کرواتا ہے۔ اصل ادویات میں منافع کا اوسط بے حد کم ہوتا ہے۔ حکومت کے بے شمار ٹیکس بھی ہیں اور ڈیوٹیاں بھی، خام مال کی امپورٹ پر بھی ڈیوٹیاں ہیں، جبکہ جعلی مال میں کوئی ڈیوٹی، کوئی ٹیکس نہیں۔ پھر بچت اتنی ہے کہ بتائی نہیں جا سکتی، اس لیے ہم یہ دھندا کرتے ہیں۔ مارگریٹ نے جواب دیا، کب سے یہ کام ہو رہا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ گزشتہ 12 سالوں سے۔ پہلے ہم جعلی ادویات بناتے تھے، پھر ہم نے نقلی بنانا شروع کر دی، مارگریٹ نے کہا تو عمران چونک پڑا۔ نقلی اور جعلی میں کیا فرق ہے؟ عمران نے چونک کر پوچھا تو مارگریٹ بے اختیار مسکرا دی۔ بڑا فرق ہے، میں مثال دیتی ہوں۔ ایک انجیکشن جس کی قیمت 50 روپے ہے، باقاعدہ حکومت سے پاس شدہ ہوتا ہے اور اس پر ہر سطح پر ٹیکس ہوتے ہیں، بناتے وقت بھی اور فروخت کرتے وقت بھی۔ ان 50 روپیوں میں سے ڈسٹریبیوٹرز، سب ڈسٹریبیوٹرز یا باربرداری ٹیکس، پبلسٹی، دوسری کمپنیوں سے مقابلے بازی، ڈاکٹروں کے لیے نمونہ جات اور کمیشن اور سرکاری لیبارٹریوں کی چیکنگ، رشوت وغیرہ سب کچھ ہمیں دینا ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں ان 50 روپے میں سے صرف چند پیسے ملتے ہیں۔ لیکن اگر ہم یہی دوا صحیح انداز میں بنا دیں لیکن کمپنی کا نام غلط لکھ دیں، مثلا نیشنل کے بجائے میشنل، ایف کے بجائے ایم، تو سوائے ڈسٹریبیوٹر اور دکانداروں کے منافع کے باقی سب کچھ بچ جاتا ہے۔ اسے جعلی دوا کہتے ہیں۔ اور اگر اندر دوا کے بجائے رنگدار پانی بھر دیا جائے تو ہمیں 50 میں سے 40 روپے بچ جائیں گے، اور اس ادویات کو ہم نقلی ادویات کہتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں نقلی ادویات میں دوا سرے سے نہیں ہوتی، جبکہ جعلی میں دوا تو ہوتی ہے، لیکن حکومت کا ٹیکس اور اصل کمپنی کے مختلف پبلسٹی وغیرہ ہمیں بچ جاتی ہے۔ مارگریٹ نے جواب دیتے ہوئے کہا، اس فیکٹری میں نقلی ادویات بنتی ہیں یا جعلی؟ عمران نے کہا، پہلے جعلی ادویات بناتے تھے، اب نقلی بنتی ہیں۔ مارگریٹ نے جواب دیا، تمہارے شریک کاروبار کون کون لوگ ہیں؟ عمران نے پوچھا، کیونکہ یہ بات اس کے حلق سے نہیں اتر رہی تھی کہ اکیلی مارگریٹ اتنا بڑا سیٹ اپ قائم کر سکتی ہے۔ ان نقلی ادویات کا دھندا تو میرا اپنا ہے، جبکہ اصل ادویات کے کاروبار میں میرے ساتھ دوسرے لوگ شریک ہیں، باقاعدہ لمیٹڈ کمپنی ہے، مارگریٹ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ دارالحکومت اور اس کے گرد و نواح کے علاوہ اور کون سے شہروں میں تم مال سپلائی کرتی ہو؟ عمران نے پوچھا۔ ہر بڑے شہر میں مال جاتا ہے، مارگریٹ نے جواب دیا۔ اس کی تفصیل؟ عمران نے کہا، تفصیل میرے آفس کے ایک خفیہ سیف میں موجود فائلوں میں موجود ہے، مارگریٹ نے جواب دیا تو عمران ایک طویل سانس لے کر اٹھ کھڑا ہوا۔ صدیقی، یہ تفصیل معلوم کرو، باقی کام سپر فیاض کرے گا، عمران نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ مشن مکمل ہو گیا؟ صدیقی نے بھی ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ ہاں، عمران نے کہا اور دروازے کی طرف مڑ گیا۔ اس کا کیا کرنا ہے؟ صدیقی نے پوچھا۔ جب تفصیل مل جائے تو اسے گولی مار دینا، عمران نے اسپاٹ لہجے میں کہا اور تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ عمران جیسے ہی دانش منزل کے آپریشن روم میں داخل ہوا، بلیک زیرو احتراماً اٹھ کھڑا ہوا۔ بیٹھو، سلام دعا کے بعد عمران نے کہا اور خود بھی اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھ گیا۔ آج کل تو سپر فیاض سے آپ کو لمبی رقمیں مل رہی ہوں گی، بلیک زیرو نے کہا اور عمران ہنس پڑا۔ تمہیں کیسے اندازہ ہوا؟ عمران نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ظاہر ہے، جعلی ادویات کے سلسلے میں اتنے بڑے سیٹ اپ پر آپ نے سارا کام کر کے سپر فیاض کے حوالے کر دیا ہے، فیکٹریاں تک پکڑی گئیں، تو سپر فیاض آخر فیاض ہی ہے، بلیک زیرو نے کہا اور عمران ہنس پڑا۔ تم یقین کرو، اس سلسلے میں اس سے ایک پیسہ بھی وصول نہیں کیا۔ دراصل یہ جرم اس قدر بھیانک اور مکروہ ہے کہ سوچ کر ہی میری روح کانپ جاتی ہے۔ تم سوچو کہ تمہارا باپ، تمہارا بھائی، تمہارا بیٹا موت سے لڑ رہا ہو اور ڈاکٹر جان بچانے کے لیے اس کا علاج کر رہا ہو، اور اصل دوا کے بجائے رنگدار پانی یا ایسی ہی اور کوئی چیز اسے انجیکٹ کر دی جائے، تو نتیجہ یہ کہ وہ لامحالہ مر جائے گا، اور مارنے والے کو کیا ملا؟ صرف چند روپے۔ اس کے باوجود کھلے عام یہ لوگ دھندا کر رہے ہیں۔ حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پر جو چاہے دکاندار ہو، چاہے ڈسٹریبیوٹر، چاہے کوئی اور، کیا انہیں اپنی موت یاد نہیں؟ ان کی اپنی اولاد بھی تو انہی جعلی ادویات کی وجہ سے ہلاک ہو سکتی ہے۔ پھر حکومت کے لوگ جو سب کچھ جانتے ہیں، انہیں معلوم ہے، لیکن وہ بھی چند روپیوں کی خاطر ایسے خوفناک قاتلوں کی طرف سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ بلیک زیرو، انسان دولت کی خاطر اس انتہا تک بھی جا سکتا ہے، مجھے اس کا تصور ہی نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے اس کیس کے سلسلے میں سپر فیاض سے ایک پیسہ بھی نہیں لیا۔
ورنہ شاید میں خود بھی بلا واسطہ طور پر اس میں ملوث سمجھا جا سکتا تھا، بلیک زیرو نے کہا۔ لیکن آپ نے وہ رقم بھی تو بہرحال عطیہ کر دینی تھی، بلیک زیرو نے کہا۔ ہاں، لیکن اس کے باوجود میرے ضمیر نے اتنا بھی گوارا نہ کیا، عمران نے کہا، اور بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کی مستقل روک تھام کرنی چاہیے۔ ایک گینگ آپ نے پکڑ لیا، دوسرا یہ کام شروع کر دے گا، بلیک زیرو نے کہا۔ مستقل علاج کیا کریں، قانون تو موجود ہے، قانون پر عمل درآمد کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں، اس کے باوجود یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اب کیا کیا جائے؟ عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ مجھے تو حیرت ہے کہ ایک عورت اتنے بڑے سیٹ اپ کو چلا رہی تھی، بلیک زیرو نے کہا۔ ہاں، مجھے خود یقین نہیں آتا، ہو سکتا ہے کہ دوسرے لوگ در پردہ ہوں۔ بہرحال میں نے ارباب کو کہہ دیا ہے کہ اپنے مخبروں کو مستقل ہدایات دے دے کہ وہ اس بارے میں معلومات حاصل کرتے رہیں۔ اگر کوئی کیس ان کی نظروں میں آئے تو مجھے اطلاع دے دی جائے، عمران نے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ ان کے درمیان مزید کوئی بات ہوتی، ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی اور عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا، جبکہ بلیک زیرو اٹھ کر ملحقہ کچن کی طرف بڑھ گیا۔ وہ شاید عمران کے لیے کافی یا چائے بنانے گیا تھا۔ X2، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ جولیا بول رہی ہوں باس، دوسری طرف سے جولیا کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ یس، عمران نے کہا۔ سر، کیپٹن شکیل نے ایک اہم اطلاع دی ہے کہ گریٹ لینڈ کا میکا کے یہاں دارالحکومت میں موجود ہے۔ میکا کے، جو کہ گریٹ لینڈ کا اسپیشل ایجنٹ ہے، کیپٹن شکیل نے اسے ہوٹل لارڈ میں دیکھا ہے، جولیا نے کہا۔ اس کی نگرانی کراؤ، ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے کسی ذاتی کام سے آیا ہو، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد فون کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ X2، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ سلیمان بول رہا ہوں صاحب، اگر یہاں موجود ہوں تو بات کروائیں۔ دوسری طرف سے سلیمان کی آواز سنائی دی۔ کیا بات ہے سلیمان، کیوں کال کی ہے؟ عمران نے اس بار اصل لہجے میں کہا، کیونکہ سلیمان بغیر اشد ضرورت کے کال نہیں کرتا تھا۔ صاحب، ٹائیگر کی کال آئی ہے، اس کا کہنا ہے کہ آپ جہاں بھی موجود ہوں اس سے فوری طور پر ٹیلی فون پر بات کریں، وہ آپ کو کوئی اہم ترین اطلاع دینا چاہتا ہے، لیکن یہ بات وہ ٹرانسمیٹر پر نہیں کرنا چاہتا۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ ہوٹل لارڈ کے مینیجر کے کمرے میں موجود ہوگا، وہاں اس سے بات ہو سکتی ہے، سلیمان نے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں کر لیتا ہوں، عمران نے کہا، اور کریڈل دبا کر اس نے تیزی سے ہوٹل لارڈ کے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ اسی لمحے بلیک زیرو کافی کی پیالیاں اٹھائے واپس آیا اور اس نے ایک پیالی عمران کے سامنے رکھی اور پھر گھوم کر وہ اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ لارڈ ہوٹل۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ آپ کے ہوٹل کے مینیجر کے پاس میرے دوست ٹائیگر موجود ہیں، ان سے میری بات کروائیں، میرا نام علی عمران ہے، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا، کیونکہ ٹائیگر کے اس انداز میں کال کا مطلب تھا کہ کوئی انتہائی اہم بات ہو گئی ہے۔ ہیلو، میں ٹائیگر بول رہا ہوں۔ چند لمحوں کے بعد ٹائیگر کی آواز سنائی دی۔ کیا بات ہے، کیوں کال کی تھی فلیٹ پر؟ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ میں ایک نمبر آپ کو دے رہا ہوں، اس پر مجھے 10 منٹ کے بعد کال کریں، دوسری طرف سے ٹائیگر نے کہا اور ایک نمبر بتا دیا۔ اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ ٹائیگر نے شاید مینیجر کی وجہ سے اسے باس نہ کہا تھا اور علیحدہ نمبر دیا تھا۔ عمران نے ریسیور رکھ دیا۔ کیا بات ہو گئی ہے؟ یہ ٹائیگر اس قدر پراسرار کیوں بن رہا ہے؟ بلیک زیرو نے کہا۔ کوئی اہم بات ہوگی، عمران نے مختصر جواب دیا اور کافی سپ کرنے لگا۔ پھر 10 منٹ کے بعد اس نے ریسیور اٹھایا اور ٹائیگر کا بتایا ہوا نمبر ڈائل کر دیا۔ ہیلو، دوسری طرف سے ٹائیگر کی آواز سنائی دی۔ اب بتاؤ کیا بات ہے، کیوں تم نے اس قدر سسپینس پھیلا رکھا ہے؟ عمران کا لہجہ قدرے تلخ تھا۔ باس، مجھے حتمی اطلاع ملی ہے کہ آپ کو اور 4 سٹارز کو ہلاک کرنے کے لیے جعلی ادویات بنانے والے لوگوں نے گریٹ لینڈ کی ایک خصوصی سرکاری تنظیم ٹرانس کراس کو ٹارگٹ دیا ہے، اور ٹرانس کراس کے اسپیشل ایجنٹوں کا گروہ اس کارروائی کے لیے یہاں پہنچ چکا ہے، اور مجھے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ یہ گروپ جس کا چیف ایجنٹ میکاکے ہے، وہ آپ سے بھی اور 4 سٹارز سے بھی اچھی طرح واقف ہے، دوسری طرف سے ٹائیگر نے کہا۔ تو پھر کیا ہوا؟ اس میں اتنا پراسرار بننے کی کیا ضرورت تھی؟ ایسے کام تو ہوتے رہتے ہیں۔ یہ میکاکے یا اس کا گروپ کیا ہوا میں تو گولیاں نہیں چلائے گا؟ پہلے ہمیں تلاش کرے گا، پھر کام کرے گا۔ بہرحال تمہیں کس ذریعے سے یہ اطلاع ملی ہے اور کس نے انہیں بک کیا ہے، وہ تو سرکاری تنظیم ہے، عمران نے کہا۔ باس، یہاں ایک پرائیویٹ خفیہ کلب ہے جسے پرائم کلب کہا جاتا ہے، اس کا مالک اور مینیجر گریٹ لینڈ کا ایک باشندہ فلپ ہے۔ اس فلپ نے بکنگ کی ہے، مجھے اس کی اطلاع فلپ کے نائب نے دی۔ اس نے بتایا ہے کہ پہلے فلپ نے اس کام کے لیے میرا نام تجویز کیا، لیکن بک کرنے والے نے کہا کہ اسے معلوم ہے کہ میں آپ کا ساتھی ہوں۔ اس پر اس نے میکاکے کو بک کرنے کا کہا، اور اسے اس قدر رقم آفر کی گئی کہ وہ پرائیویٹ طور پر اپنے ساتھیوں سمیت ایک خصوصی چارٹرڈ جیٹ طیارے کے ذریعے یہاں پہنچا ہے،
اور جو کچھ میں نے بتایا ہے یہ بھی اس فلپ کے نائب نے بتایا ہے۔ میں نے آپ کو کال کرنے سے پہلے اس فلپ کو گھیرنے کی کوشش کی تاکہ اس سے بکنگ کرنے والے کے بارے میں معلوم کر سکوں، لیکن فلپ کافرستان جا چکا ہے، شاید وہ جان بوجھ کر نکل گیا ہے، ٹائیگر نے جواب دیا۔ تم نے میکاکے کو دیکھا ہوا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں باس، ٹائیگر نے کہا۔ یہ ہوٹل لارڈ کا مینیجر کون ہے؟ عمران نے پوچھا۔ ہوٹل لارڈ کا مینیجر رحمت اللہ ہے باس، ٹائیگر نے جواب دیا۔ اس کے لہجے میں حیرت تھی۔ مجھے پہلے اطلاع مل چکی ہے کہ میکاکے کو ہوٹل لارڈ میں دیکھا گیا ہے۔ تم معلوم کرو کہ کیا میکاکے ہوٹل لارڈ میں تو نہیں ٹھہرا؟ وہ میک اپ میں نہیں ہے، اس لیے پہچان لیا گیا ہے۔ میں تمہیں اس کا حلیہ بتا دیتا ہوں، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے حلیہ بتا دیا۔ یس باس، میں معلوم کر لیتا ہوں، یہ آسانی سے معلوم ہو جائے گا، ٹائیگر نے کہا۔ تم نے ٹرانسمیٹر پر بات کر لینی تھی، عمران نے کہا۔ وہ سرکاری ایجنٹ ہیں، اس لیے میں نے سوچا کہ شاید انہوں نے آپ کو ٹریس کرنے کے لیے یہاں ٹرانسمیٹر کال کیچ کرنے کا کوئی بندوبست کیا ہو، ٹائیگر نے کہا۔ ٹھیک ہے، اس کے بارے میں معلوم کرو، پھر میں دیکھتا ہوں کہ اس کے بارے میں کیا کیا جا سکتا ہے، عمران نے کہا، اور ہاتھ بڑھا کر اس نے کریڈل دبایا اور پھر نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ رانا ہاؤس۔ رابطہ قائم ہوتے ہی جوزف کی آواز سنائی دی۔ عمران بول رہا ہوں جوزف، رانا ہاؤس کا حفاظتی نظام تا اطلاع ثانی آن رکھو، کیونکہ ایک آدمی یہاں ایسا آیا ہوا ہے جسے معلوم ہے کہ میرا تعلق رانا ہاؤس سے ہے، اور یہ شخص رانا ہاؤس کو میزائلوں سے اڑانے کے لیے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ہچکچائے گا، عمران نے کہا۔ وہ کون ہے باس؟ آپ کم از کم اس کے بارے میں مجھے تو بتائیں، جوزف کی قدرے غصیلی آواز سنائی دی۔ تم نے اس کے خلاف کچھ نہیں کرنا، جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو اور سنو، ساتھ ساتھ نگرانی جاری رکھنا۔ اگر کوئی مشکوک آدمی نظر آئے تو اسے اندر لے جانا اور پھر مجھے اطلاع دینا، عمران نے کہا۔ یس باس، دوسری طرف سے کہا گیا، اور عمران نے ایک بار پھر کریڈل دبا دیا اور ٹون آنے پر اس نے دوبارہ نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ سلیمان بول رہا ہوں۔ رابطہ قائم ہوتے ہی سلیمان کی آواز سنائی دی۔ سلیمان، میں عمران بول رہا ہوں، تم ایسا کرو کہ فلیٹ لاک کر کے اپنی گاؤں چلے جاؤ، کیونکہ یہاں ایک ایسا آدمی موجود ہے جو فلیٹ کو میزائلوں سے اڑا سکتا ہے۔ میں اسے 2-4 روز میں کور کر لوں گا، پھر تم واپس آ جانا اور جاتے ہوئے حفاظتی نظام آن کر کے جانا، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ جی صاحب، دوسری طرف سے کہا گیا، اور عمران نے ریسیور رکھ دیا۔ آپ کافی محتاط نظر آ رہے ہیں عمران صاحب۔ یہ میکاکے تو میرا خیال ہے کہ آپ کا دوست ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ ہاں، میرے اس سے دوستانہ تعلقات ہیں، لیکن اگر وہ واقعی یہاں میرے خلاف کام کرنے آیا ہے تو میں اس کی فطرت کو سمجھتا ہوں۔ وہ براہ راست مجھ پر گولی چلانے کے بجائے اس جگہ کو میزائلوں سے اڑانا زیادہ بہتر سمجھے گا جہاں میری موجودگی کا اسے علم ہوگا، اس لیے حفاظتی انتظامات ضروری ہیں، عمران نے کہا۔ مجھے تو اس بات پر حیرت ہے کہ وہ آپ کے بارے میں اچھی طرح جانتا ہے، پھر کیوں یہ کام ہاتھ میں لیا، بلیک زیرو نے کہا۔ اس میں ایک ہی بری عادت ہے کہ وہ جوا بہت کھیلتا ہے، اور جوا وہ بھی بڑی بڑی رقموں کا۔ میرا ذاتی خیال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ غلط ہو، لیکن بہرحال یہ میری رائے ہے کہ وہ کسی بہت بڑے جوئے میں ہار کر لمبی رقم سے محروم ہو گیا ہوگا اور اسے رقم کی ضرورت ہوگی، عمران نے کہا، اور بلیک زیرو نے سر ہلا دیا۔ اسی لمحے فون کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ X2، عمران نے کہا۔ جولیا بول رہی ہوں باس، ابھی نعمانی نے اطلاع دی ہے کہ اس کوٹھی میں جہاں 4 سٹارز کا ہیڈ کوارٹر بنایا گیا تھا وہاں کے ملازم کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ اسے ہلاک کرنے سے پہلے اس پر بے پناہ تشدد کیا گیا، اور اس کے ساتھ ہی صدیقی اپنے فلیٹ سے غائب ہے۔ اس کے فلیٹ کی حالت بتا رہی ہے کہ وہاں پر اچانک حملہ کیا گیا ہے، وہاں پر خون کے نشانات موجود ہیں اور گولیوں کے بھی، جولیا نے کہا، اور عمران کے چہرے کا رنگ یک لخت بدل گیا۔ چوہان اور نعمانی کی کیا پوزیشن ہے؟ عمران نے اسی طرح سرد لہجے میں پوچھا۔ وہ فلیٹس میں موجود ہیں، میں نے چیک کر لیا ہے۔ نعمانی وہاں گیا تو اس نے ملازم کی حالت دیکھی تو اسے خیال آیا کہ اس سے لازماً صدیقی کے بارے میں معلوم کیا گیا ہوگا، کیونکہ اسے صرف صدیقی کے فلیٹ کا علم تھا۔ اس پر نعمانی نے وہاں فون کیا، لیکن جب وہاں فون اٹینڈ نہیں کیا گیا تو وہ سیدھا وہاں گیا، اور پھر اس نے وہیں سے مجھے فون کیا۔ اس کے بعد چوہان کے فلیٹ پر فون کیا تو وہ موجود تھا۔ میں نے اسے کہہ دیا کہ وہ فوراً متبادل جگہ پر شفٹ ہو جائے۔ اس کے بعد میں نے آپ کو فون کیا ہے۔ نعمانی کو میں نے یہی ہدایات کر دی ہیں۔ خاور تو ابھی ہسپتال میں ہے، جولیا نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ کیپٹن شکیل کو میکاکے کی نگرانی کا کہہ دیا تھا تم نے؟ عمران نے اسی طرح سرد لہجے میں پوچھا۔ یس باس، جولیا نے جواب دیا۔ تو اس سے معلوم کرو اور پھر مجھے رپورٹ دو، عمران نے کہا۔ صدیقی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اسے تلاش کیا جائے، جولیا نے کہا۔ صدیقی سے انہوں نے یقیناً 4 سٹارز کے دوسرے ممبرز کے بارے میں معلومات حاصل کرنی ہے، لیکن صدیقی بہرحال اپنی حفاظت بھی کر سکتا ہے،
اور ان کے لیے ترنے والا ثابت نہیں ہوگا۔ جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو، اور تم خود بھی اور باقی تمام ممبرز کو بھی کہہ دو کہ وہ متبادل جگہوں پر شفٹ ہو جائیں، اور اس کے ساتھ ہی سب میک اپ میں آ جائیں۔ کیپٹن شکیل اگر میکاکے کو گم کر چکا ہے تو پھر تمام ممبرز کو حکم دے دو کہ وہ میکاکے کو تلاش کریں، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے کریڈل پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس میکاکے کو 4 سٹارز کے بارے میں کیسے علم ہوا ہوگا؟ بلیک زیرو نے کہا، وہ اسپیشل ایجنٹ ہے، کوئی نہ کوئی کلو اسے مل گیا ہوگا، عمران نے کہا، اور کریڈل سے ہاتھ اٹھا کر اس نے تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔